رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان رمضان إن رمضان الله یوں وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان والإيمان. اے میرے معبود اس مہینے میں ہم پر خیر و برکت نازل کرنا، ایمان کے ساتھ، عقیدہ کامل کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ علی علیہ السلام مدہ. تمام عزیزان قدر، تمام عالم الاسلام کو ماہ رمضان مبارک کی روزے کی پہلی ساعت بہت بہت مبارک ہو. ماہ سیام ہے اور اس ماہ سیام میں ہمیں رمضان کی ساعتوں کی برکتوں کو بھی سمجھنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دینا ہے کہ رمضان المبارک صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں، صرف باورچی خانے کے کام کو بڑھانے کا مہینہ نہیں، صرف خواتین پہ ذمہ داریاں ڈالنے کا مہینہ نہیں، صرف مرد حضرات پر زیادہ سے زیادہ روزگار کمانے کا مہینہ نہیں، بلکہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے، دل جوئی کا مہینہ ہے، محبت آگاہی کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی بڑی سعادت ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم پروردگار عالم کے اس کلام بلاغت کے ساتھ متمسک ہو جائیں جس کو رسول خدا نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ صرف ایک جملہ نہیں، ایک کلمہ نہیں، اس میں زندگیاں، نسلیں بستی ہیں. اور اگر ہم سوچیں کہ رسول خدا نے ہمیں جو دو چیزیں بطور ہدیہ دی، وہ ایک درس گاہ ہے اور ایک معلمین کا وہ انتخاب ہے جو انتخاب خود کبریا ہے. اور کتاب کا حسب و نسب، نصاب، تعلیم، عمل وہی بتائے گا جو اس کتاب سے، جو اس سبجیکٹ سے واقف ہوگا. اور اس لیے اس سبجیکٹ میں تمام ماہرین کے نام 14 معصومین سلام علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین علیہم السلام اس لیے کہا گیا کہ مجموعہ ہے. اور خاندان بنی ہاشم ایک اتنی بڑی جامعہ ہے کہ جہاں پر خواتین ہوں، حضرات ہوں، سب تعلیم و تربیت دے رہے ہیں. اور ماہ رمضان مبارک کی تعلیم خود رسول خدا ابن عباس کو دیتے ہوئے مسجد نبوی میں مسلسل نظر آئے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھ پہ جس کوثر کو عطا فرمایا وہ نہر کی وہ بہترین جنت ہے جس جنت سے سبیلیں نکلا کرتی. اب اس کا شان نزول ماہ رمضان المبارک میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی توجیہات صرف پیٹ کی پوجا کے لیے نہیں، بلکہ دین اسلام کو سمجھنے، کتاب خدا پہ دقیق نظر کرنے کے بھی لمحات. ہمیں چاہیے کہ ہم جو افراتفری میں، جو جلد بازی میں عبادات کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائے سحر پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم اعمال کریں گے انشاءاللہ العزیز 18 رمضان سے لے کر 23 رمضان المبارک تک شب قدر کو تلاش کریں گے، اور پھر الوداعی جمعے کے تمام ہم اعمال بجا لائیں گے اور مسلسل ہم تسبیحات کریں گے. تو اس میں توقف چاہیے، اس میں احترام چاہیے، اس میں تھوڑا سا تو وقت دیجیے اپنے کائنات کے اس خالق کو جس خالق کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. اسی لیے قرآن میں اس سورے کو بطور ہدیہ تحریر فرمایا گیا. اور اس سورے کا جو ہم اگر فہرست دیکھیں تو 108 نمبر ہے، اور اگر عدد ملائیں تو 9 نمبر ہے. اور 9 نمبر کی نبید وہ ہے کہ جس نبید کے لیے خود رسول خدا
اپنا تخت سلیم چھوڑ دیا کرتے تھے، منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آپ نے اس نہر کی پورے حجاب اور احترام کے ساتھ پورے زمانے کو اس کے علم کی، اس کے حلم کی، اس کے عمل کی ایسی ہی تعلیم فرمائی جیسے کہ آپ کرتے تھے، اور خود وہ ہستی محترم آپ کی پیش قدمی کرتی ہوئی نظر آئیں کہ رمضان المبارک میں آپ جناب جابر کو یہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے کہ جس وقت آپ ہلال ماہ رمضان دیکھا کرتے اور جو دعا ہم نے چاند رات کے پروگرام میں پڑھی وہ پڑھا کرتے، تو آپ اپنا بستر ترک کر دیا کرتے، اور آپ کا کہنا اور آپ کا عمل زمانے کو یہ بتاتا تھا کہ صرف اور صرف ہمیں کم کھانا ہے اور عبادت میں وقت زیادہ گزارنا ہے، کیونکہ پورے سال میں یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کا قرب براہ راست ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو رہی روحانیت کی بات ہے جو ہم نے 6 منٹ میں کی۔ اب 4 منٹ میں 2 منٹ اصلاحی گفتگو، اور آخر کے 2 منٹ ایک پیغام کے ساتھ۔ عزیزان محترم، کیا ہم ماہ رمضان کو اس روحانی کیفیت پہ گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کے دل جوئی کی، یا ہم نے اپنے گھر کے نصاب کو اور اپنے گھر کی تعلیم تربیت کو حسب کو کبھی ہم نے بیٹھ کے سلجھانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی دو لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کی؟ ہم تو روزے کی حالت میں اتنے نازک ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے 1 سے 2 وقت ایک کام بھی کہہ دیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے ویسے ویسے ہمارا غصہ عروج پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اس کیفیت کو بالائے طاق کریں، اس کیفیت پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس وقت ہمیں موت کا ایک جھٹکا لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس پرانے فلم کے ریکارڈ کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں، جو ہم اپنی سمجھ کے اعتبار سے ایک اندھیرے گوشے میں رکھ چکے ہیں، لیکن کائنات کا مالک اور خالق تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کو پاک کرنا ہے، ہر لالچ سے، ہر حرص سے، ہر حسد سے۔ ہمیں اپنے گھر کے اندر روحانیت کا ذکر کرنا ہے، تاکہ اس مشق سے، ماہ رمضان المبارک کی مشق سے جب امتحانات دے کے ہم نتیجے کے وقت یعنی عید کے پہلے دن پہنچے تو ہمیں قلبی سکون یہ ہو کہ ہمیں خیر و عافیت عطا ہوئی ہے، ایسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے قلب کو خیرت و عافیت عطا فرمائی جب سورہ کوثر کا نزول ہوا۔ اب اس سے سوال یہ ہے، کیا رسول خدا کو اس سے پہلے خیرت و عافیت نہیں تھی؟ رسول، اللہ کا حبیب، اللہ کا محب، اللہ کا عاشق، اور اللہ جس کا عاشق، کہ مودت کا یہ سلسلہ ایسا ہے کہ یہاں سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہوا، جب بھی کوئی بات ہوئی تو شکرانہ ادا ہوا، اور اس بات کی تصدیق امام صادق علیہ السلام کرتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کرتے ہیں کہ جب بھی ہم پہ مشکلات آتی ہیں تو ہم شکر خداوندی کرتے ہیں، کیونکہ دینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہم کون ہیں یہ شکوہ کرنے والے؟ لیکن چونکہ انسان کی معرفت میں کمی ہے، اور انسان کو معرفت کے لیے اس کتاب کے زیر سایہ کیا گیا ہے، اور ہر وہ انسان جو اہل کتاب ہے اس کو اسی کتاب کے نیچے زیر سایہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تم مجمد ہو جاؤ، سمٹ کے ان آیتوں میں آ جاؤ، ان نقطوں میں آ جاؤ، ان اعراب میں آ جاؤ، ان حرکات میں آ جاؤ کہ جن کی وجہ سے آپ کو کائنات میں ایک نئی روشنی ملتی ہوئی نظر آئے۔
لیکن انسان اپنے ذہن کے آگے محتاج ہے، تو محتاج نہیں ہونا بلکہ اپنے ذہن کو اپنے عمل پہ چلانا ہے تاکہ آپ کا عمل خیر خواہی کی طرف ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔